چاہ لے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ دن بھر میں اگر میرا نام جتنی مرتبہ چاہتے ہو بغیر اجازت لے سکتے ہیں, اور میں بھی آپ کا نام لینا چاہتا ہوں, آپ کے غائبانے میں ہو یا سامنے ہو, بغیر اجازت لے سکتا ہوں. لیکن میرے غوث پاک کی شان بڑی بے مثل و بے مثال ہے. غوث پاک خود غوث آدم فرماتے ہیں, سیرت غوث آدم صفحہ نمبر 11 پہ فرماتے ہیں, جب تک کہ میں خود نہیں چاہتا کہ فلاں ابن فلاں بندہ میرا نام لے تو اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام جاری نہیں ہوتا. یہ جماعت والے کہتے ہیں ہم نام نہیں لیتے, میں کہتا ہوں غوث آدم ان کا نام تیری زبان پہ جاری بھی نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, میں بولا ایسی ویسی بات مت کر, تجھ سے مطلب ہی نہیں ہے. تیری جان نام سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رہا تھا, پھر تجھ کو کیا. نہیں بات صحیح ہے نا, میری بات تو سمجھ میں آ رہی سب کو, تقریر بھی سمجھ میں آ رہی, پیچھے والے منڈی بھی نہیں رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں, میں بھی سب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اگرچہ پہچانتا نہیں ہوں. دیکھتے جائیے غوث پاک کی شان ہے, جن کا نام لے لیں تو اتنی برکتیں ان کا نزول ہو جائے. وہ اگر یہ بیٹھے خوش نصیب لوگ ہیں, الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں, کیونکہ فرماتے ہیں شاعر اسلام محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے, آتے ہی وہی جنہیں سرکار بلاتے. اور آج ان کے شہزادے کی محفل میں آ کے بیٹھے, اور محفل میں جو اللہ والوں کی بیٹھے جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں. سبحان اللہ. اپنی کیسے, میں کہتا ہوں حدیث رسول آپ پڑھ کے دیکھو. بہرحال میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں, بھی عنوان پہ نہیں آیا. بتایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کو نہیں پکارنا, دیکھو انہوں مر کے مٹی میں مل گئے, دیکھو رسول بھی تمہارے مر گئے, اور اسی طریقے سے غوث پکارتے, انہوں بھی مر کے زمانہ ہو گیا. میں کہتا ہوں ارے مرے نہیں, مرنے والوں کو بھی وہ آدمی زندہ کرتے ہیں. تو نے ان کی کرامتیں نہیں دیکھی ہے, تو نے ان کی شان نہیں دیکھی ہے. اللہ اکبر. کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے, بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ایک باب کو نوٹ فرمایا ہے. ایک باب آپ کے نام سے بتایا جاتا ہے کتاب الزہد کے اندر, یہ حدیث پاک موجود ہے. فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, عام انسان جو ہوتا ہے, آپ انصاف کے ساتھ بتانا, آپ کے گھر میں بھی کسی کا انتقال ہوا, اگر نہیں ہوا تو خاندان میں تو کسی کا انتقال ہوا, اگر انتقال ہوا تو آپ نے جانا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, اور معلوم بھی کیا ہوگا کیسے انتقال ہوا. لیکن کبھی آپ نے یہ معلوم کیا کہ روح نکالنے والا فرشتہ آیا اور میرے بابا سے پوچھا, اجازت مانگا کہ تمہاری روح نکالوں یا نہ نکالوں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری روح نکالنے کا حکم دیتا ہے, آپ چاہو تو نکالتا ہوں یا نہیں نکالتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا آپ غور کریں, ذرا آپ اندازہ لگائیں, اللہ تعالیٰ وہ ہے. اللہ یہ کتاب الزہد کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں رب تعالیٰ ایک کام کے کرنے میں تردد کرتا. تردد کس کو بولتے معلوم؟ آپ جلسے میں آنا چاہ رہے تھے, دل بولا تھا نہیں جائیں گے, دل تو نہیں بولتا, نفس نہیں جائیں گے جی آج نہیں رکھو, پھر بھی آپ آ گئے. اس کو کہتے ہیں تردد. کیا کہتے ہیں؟ تردد. جاؤں یا نکو جاؤں, میں پھر غوث میں بیٹھوں یا نکو بیٹھوں, سمجھا؟ اس کو کہتے ہیں تردد. حالانکہ رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے. رب تعالیٰ چاہتا ہے تو روز اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کی موجودگی میں بارش کو نازل کر دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے نوح علیہ السلام کے گھر میں کنان جیسا بدترین کو پیدا کر دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر, وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دے. اللہ تعالیٰ اگر ایک آن میں چاہے تو زمین کو الٹ دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ سورج کو ختم کر دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کی موجودگی میں ستاروں کی انجمن کو سجا دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بے ایمان کے گھر میں ایمان والے کو پیدا کر دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایمان والے کے گھر میں بے ایمان کو پیدا کر دے. رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مردے انڈے سے زندہ بچے کو پیدا کر دے. رب تعالیٰ کی شان بے مثل بے مثال ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پر قادر ہوں, میں جو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں کر دیتا ہوں. میں نے زمین کو پیدا کیا کن کے ذریعے, آسمان کو پیدا کیا کن کے ذریعے. اتنے بڑے بڑے سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر سجایا کن کے ذریعے. لیکن وہ رب فرماتا ہے مجھے ایک کام کے کرنے میں تردد ہوتا ہے. آخر وہ کام کون سا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی انہوں مر کے مٹی میں مل گئے. میں کہنا چاہتا ہوں سنو, قرآن کہتا ہے اللہ اکبر,
کیسی ان کی شان ہے، کیسی ان کی عظمت ہے۔ قرآن وہ رب جو ہر کام کسی کام کے کرنے میں تردد نہ کرے، کن کے ذریعے ساری خلقت کو پیدا کر دے، وہ رب فرماتا ہے مجھے ایک کام کے کرنے میں تردد ہوتا ہے تو اس کے بعد رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پوچھا گیا کون سا کام ہے؟ کہتا ہے کہ دوست کی موت کا جب فیصلہ کرتا ہوں تو تب مجھے تردد ہوتا ہے۔ یہ دوست کون ہے؟ یہ ولی کو دوست کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو اپنا دوست فرماتا ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کی موت کا فیصلہ کرنے میں میں تھوڑا تردد کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے رب کیا کرتا ہے؟ اگر تردد کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ قرآن کی اس آیت سے آپ اشارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ اللہ اکبر۔ بتایا جاتا ہے رب تعالیٰ جب اپنی دوست کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتوں کو زمین پہ نازل کرتا ہے اور وہ فرشتے رب تعالیٰ کے حکم سے زمین پہ آتے ہیں۔ میں تم سے انصاف کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً تمہاری موت پر یا تمہارے پردادا کی موت پر یا دادا کی موت پر جو بھی انتقال کر گئے ان کی موت پر فرشتے تے ضرور آئے، لیکن کسی نے کلام نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی، کسی نے چیت نہیں کی، کسی نے کوئی بات نہیں کی، اجازت طلب نہیں کی۔ لیکن قرآن یہ اللہ کے ولیوں کے تعلق سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ڈٹے رہے، مضبوط قائم و دائم رہے، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نہیں، فرشتوں کی جماعت آتی ہے، فرشتوں کی جماعت۔ ہمارے پاس ایک فرشتہ آتا، لوگ کہتے نہیں ہم رسول اللہ کی طرح ہیں، رسول اللہ کو بڑے بھائی کی طرح سمجھو، نکل جاتے ملا کا بھی نہ آتے سے۔ نہیں جی سرکار اپنی طرح سیرت کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں سیرت کی بات کرنے سے پہلے سورت کی بات کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے نا؟ آپ میرے کو جانے نہیں پہچانے نہیں، پہلے میرا چہرہ دیکھ کے بعد میں میری تقریر سن رہے، صحیح ہے نا بات؟ جی کریم نگر والے اتنے ٹھنڈے کے کیوں بیٹھے؟ صحیح ہے نہیں ہے؟ پھر اتنا ڈر ڈر کے بول رہے یہ بات؟ ارے ہم تو یہ جذبہ لے کر آئے تھے ان کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کریں گے، لیکن ٹھنڈی فوج کو لے کے نکلے تو پھر وہ سامنے والی فوج خیر بھاری تو نہیں پڑتی کیونکہ ہم غلام ہیں، اور غلام ہمیشہ ہمیشہ ان کے اوپر ہی بھاری رہتا۔ اللہ کا کرم ہے، غلاموں کی شان بے مثل و بے مثال۔ ایک بات یاد آئی، بولتا ہوں اپنی گفتگو کے آگے بڑھاؤں گا، سن دے سنو۔ حضرت ایک سفینہ تھے، حضرت سفینہ صحابی رسول، وہ ان کا نام الگ تھا لیکن روایات میں بھی اب ان کا نام سفینہ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنگ ختم ہونے کے بعد سارا سامان کشتی کی طرف اپنے اوپر اٹھا کے لے کے آتے۔ سرکار نے ان کو دیکھا، او سفینہ، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، عربی میں سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ سرکار نے ان کو ایک مرتبہ کہا، او سفینہ، وہ نام اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، ان سے جب بھی کوئی پوچھتا تمہارا نام کیا کہتے سفینہ۔ دیکھیں یہ شہانی والوں کی شان، سفینہ۔ تو وہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، جنگ ختم ہوئی، سارے لوگ چلے گئے، ان کا کام یہ تھا سارے لوگ کو جانے کے بعد میدان کو تلاش کر جو بچ جاتا سامان اٹھا کر لانے کا۔ وہ سارے لوگ چلے گئے، وہ سامان اٹھا رہے تھے، قافلہ بہت دور چلا گیا۔ جب بہت دور چلا گیا تو چلانے کے بعد وہ سامان اٹھانے میں تاخیر ہوئی۔ جب سامان اٹھانے کے بعد دیکھا تو نہ کوئی سواری نظر آیا، نہ کوئی سوار نظر آیا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، کدھر گئے وہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ تو وہ سامان اٹھا کر چل رہے تھے، چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے، جنگل و بیابان کی طرف چلے گئے، اندھیرا چھا گیا، چاروں طرف سے اندھیرا تھا۔ اب اس خوف زدہ عالم میں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو امیجن کریں، سوچے تھوڑی دیر کے لیے، اندھیری رات، چاروں طرف جنگل ہے اور کوئی ہمارے مددگار نہیں، کوئی ہمارا سہارا دینے والا نہیں، کوئی ہمارے لیے مددگار نہیں، کوئی ہماری ہیلپ کرنے والا نہیں۔ اس پر وقت پر خوف عالم میں ہم کیا کرتے ہوگے؟ وہ حضرت سفینہ جا رہے ہیں، اچانک سامنا شیر کا ہوتا ہے۔ جب شیر سامنے آیا تو آنے کے بعد آپ بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ آپ ہو جاؤ تو بھاگ جاؤ گے، یا وہ آپ نہیں کرائے کوئی بھی ہوگا وہ بھی بھاگ جائے گا، یہ کہیں گا کہ بھائی شیر ہے، شیر جان لے لیتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ڈرنے کی بات نہیں، ہم بھی غلام غوث آدم ہیں، ہم بھی رسول پاک کے غلام ہیں۔ حضرت سفینہ سینے کو چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد شیر سامنے آ گیا، حملہ کرنے ہی والا تھا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں او اسد، او شیر ذرا رک تو صحیح، سن میں غلام مصطفیٰ ہوں،
ابھی بھی گرم دے ہوئے غلاموں کی شان بیان کروں تو سبحان اللہ. او سکینہ نے کہا او اسد سبحان اللہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. جب بس اتنا جملہ سننا تھا شیر نے وہ جو دھاڑنے والا تھا جو حملہ کرنے والا تھا رک گیا. رکنے کے بعد دم کو ہلایا. آپ بھی جانتے ہیں جب شیر دم ہلاتا ہے تو غلامی پہ اتر آتا ہے, یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اب ہمارا سردار آ گیا ہے. اس کے بعد وہ اپنے انداز میں سامنے چل رہا ہے, حضرت سکینہ پیچھے چل رہے ہیں. ذرا آپ انداز ملاحظہ کریں. جو شیر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ آگے چل رہا ہے اور اپنی بولی میں جنگل کے جانوروں کو آواز دے رہا ہے. گویا کہ کسی مفسر نے یوں بیان کیا ہے, فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو, یہ حضرت سکینہ جب جنگل بیابان میں چلے گئے تو شیر نے حملہ کرنے والا تھا. جب یہ غلام مصطفیٰ کا لفظ سنا تو اس نے تم ہلایا اور اپنی زبان میں جنگل کے سارے جانوروں میں اعلان کیا, او جنگل کے جانوروں جلدی آؤ جلدی آؤ, آج ہمارے پاس اللہ کے کرم سے غلام مصطفیٰ مہمان بن کے آیا. اللہ غلام مصطفیٰ مہمان بن کے آیا ہے. سارے جانور, حدیث پاک میں اپنی گھر کی کتاب نہیں پڑھوں, حدیث پاک میں ہے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ہوا تو سارے جانور اکٹھا ہوئے, کوئی حملہ نہیں کر رہا بلکہ جنگل کو پار کرتے ہوئے آپ کو راستہ بتا رہا ہے. یہ ہم غلاموں کی شان ہے. اب نہیں تو پھر ہم کب زبان کھولیں گے. تو بات چل رہی تھی اپنی, یاد ہوگی آپ کو کہ رب تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے, یاد ہے ماشاءاللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے آتے ہیں, ایک نہیں یہاں پر ملائکہ کا صیغہ ہے, جماعت کا صیغہ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, وہاں پر اس جگہ پر فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے. وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, کہا جاتا ہے آپ ڈرو مت, خوف زدہ مت ہو, غمگین مت ہو, اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں. کہا کس بات کی خوشخبری سناتے ہو؟ کہا کہ اس بات کی کہ آپ کو جنت ملنے والی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, آپ کو جنت ملنے والی ہے. وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں آپ کی لوازمات کا تذکرہ کرتے ہیں, تب بھی وہ اللہ کا بری خوش نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ بلیوں کو جنت سے حسرت نہیں بلکہ مالک جنت سے حسرت ہے. یہ دنیا کی جنت نہیں اور آخرت کی جنت بھی طلب نہیں کرتے ہیں, صاحب جنت کو طلب کرتے ہیں. یہ جنت کے طلبگار نہیں, جنت کے بنانے والے کے طلبگار ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا آپ لوگ یہ بول بول کے کھاتے ہو. میں کہتا ہوں اور اللہ کے بندیوں کی شان تو بے مثال ہے. ایک بادشاہ کے بیٹے نے پارس کا پتھر لا کے ایک بزرگ کو دیا تھا, کہا کہ حضرت جی یہ رکھ لو, بڑھاپے میں کام میں آئے گا. حضرت نے کہا لے جاؤ, مجھے ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی, لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں, اللہ والے بھی محتاج ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ محتاج نہیں, یہ مختار ہوتے ہیں, یہ ان کی شان ہوتی ہے. دکن کا سارا علاقہ یوسفین شریفین کے اندر میں دے دیا گیا ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو نظر والوں کو بلا کر دیکھو, آج ہندوستان میں بلکہ سارے دکن کے خزانوں کے اگر کوئی تنہا مالک ہے تو سیدنا یوسفین شریفین ہے. یہ ان کی ذات بابرکت ہے. لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں رکھتے ہیں. یہ بزرگ کی بارگاہ میں جب وہ بادشاہ کا بیٹا پتھر لا کر دیا, کہا کہ یہ حضرت جی رکھ لے, بڑھاپے میں کام میں آئیں گا. حضرت نے کہا کہ لے جاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار ٹھکرایا, دو بار ٹھکرایا, پھر وہ بار دینے لگا تو حضرت کو چلال آیا. مٹی کے لوٹے سے وضو بنا رہے تھے, مٹی کا لوٹا لے کر مٹی کی دیوار پہ ایک زور سے مارا تو بادشاہ کا بیٹے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ حیرت میں پڑ گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو ایک پتھر ایسا لایا تھا, لوہے کو گھسے تو سونا بن جائے, وہ اسٹیل کو گھسے تو سونا بن جائے, وہ کسی اور چیز کو گھسے تو سونا بن جائے, لیکن یہ کون سی کرامت کا معاملہ ہے کہ انہوں نے مٹی کا لوٹا لیا, مٹی کی دیوار پہ مارا. کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے مٹی کی لوٹے سے مٹی کی دیوار پہ مارا تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجبور ہے. میں کہتا ہوں نبی کو مجبور کہنے والے کمبخت, ان کے غلام ان کی امتی کا جب یہ عالم ہے تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر.
تو قرآن کہتا ہے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، آنے کے بعد وہ ابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہے، ساری چیزیں بتائی جاتی ہے، دیکھو دیکھو جنت میں یہ بھی ہے، جنت میں پھل بھی ہے، حوریں بھی ہے، غلمان بھی ہے، جنت کے اندر یہ تمام لوازمات بھی ہے، یہ ساری باتوں کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ یار نہیں ہوتا، وہ یار جو ہے وہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا، آخر میں یوں کہتا ہے یہ تو بات صحیح ہے لیکن یہ تو بتاؤ یہ جنت ملیں گی کب؟ اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ پھر یہ جنت بنانے والا ملے گا کب؟ مجھے جنت کی حسرت نہیں ہے، یہ دنیا کی حسرت نہیں ہے، یہ دنیا کو بنانے والا رب کب ملے گا؟ کہا کہ یہاں سے جدا ہو کر وہاں جاؤ گے تب جا کر جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی مل جائے گا، تو اس کے بعد دنیا پہ بیٹھنے والا یہ اللہ کا بندہ، یہ فقیر، یہ درویش کہتا ہے کہ پھر جب رب ملے گا، یار مل جائے گا تو پھر مجھے جلدی لے چلو، یار زمین پہ بیٹھ کر جب یہ اپنی موت کا فیصلہ کرتا ہے اسی وقت میں رب تعالیٰ عرش پر ان کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ ہم مرتے ہیں تو فرشتے اجازت نہیں لیتے، آگے ہمیں جنت کی خوشخبری نہیں سناتے، آ کر ہمیں جنت کی لوازمات نہیں بتاتے۔ وہ وہابیہ دیوانوں سے کہنا چاہتا ہوں سنو سنو، ہمارے یہاں قسمت کی بات ہے، غوث آدم بھی ہے، امام آدم بھی ہے، تم اپنی جماعت پہ تھوڑا غور کرو، نہ تمہاری جماعت میں فرشتے ہوں گے آ کر اجازت لیتے ہیں، نہ ہی کچھ اور کرتے ہیں، اللہ نے یہ مقدر تو ہم سنیوں کو دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ایسا نہیں بولنا چاہیے، دیکھو غوث پاک کی شان بہت ہوں گی، لیکن دیکھو ہم نہیں مانتے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو کوئی مانے یا نہ مانے ان کی شان تو ایسی ہے کہ انسان تو انسان جنات بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو شک ہے تو میں بات دلیل کے ساتھ ثابت کرتا چلوں، سنیں گے آپ؟ بہت افسوس کی بات ہے پھر ٹھنڈے نہیں سنتے۔ مہمان مقرر آنے والے ہیں، شہزادے علی بھی ہیں، شہزادے غوث اعظم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو بولیں گے اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ کہتے نہیں بھئی اعلیٰ حضرت بہت مسلک ہے، اعلیٰ حضرت بہت اتنوں کی کیا ہے، 5واں مسلک ہے کیا؟ مسلک کے غوث اعظم نہیں بولتے۔ میں کہتا ہوں ڈالڈے اور اصلی گھی میں بھی تھوڑا فرق ہوتا، تھوڑا اس کی فرق ہوتی ہے، اور اتنا نہیں تو ہے جنت الفردوس بولتے ایک عطر آتا، معلوم نا آپ کو، اولڈ ہے لیکن اچھا ہے، اس کے اوپر نقلی بھی رہا تو اسٹیکر آتی ہے، نقلی یہ اصلی ہے۔